اب ہم آتے ہیں عربی زبان کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اور 10 آیات اللہ نے جو قرآن پاک میں دیں وہ میں آپ کو بتا دینا چاہوں. 12 نمبر سورہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر بھیجا تاکہ تم اسے سمجھو. پھر سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 37 میں کہا اور اسی لیے ہم نے یہ کتاب ایک فرمان، ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتاری، اور اگر تم اس کے علم کے آ جانے کے بعد بھی دوسروں کی پیروی کرو گے تو خدا کے مقابل تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ نمبر 16 آیت نمبر 183 میں کہا کہ یہ ایک فصیح عربی مبین میں اتارا گیا ہے، عربی مبین، لسان عربی مبین. پھر سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 113 میں کہا کہ ہم نے اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا تاکہ آپ لوگ خدا کے غضب سے بچ سکیں. پھر سورہ 26 نمبر سورہ کی 195 نمبر آیت باللسان عربی مبین، واضح عربی زبان، کھلی ہوئی عربی زبان میں اتارا. پھر سورہ 39 کی آیت نمبر 28 میں کہا کہ ایک عربی قرآن کی صورت میں جس کے اندر کوئی کمی کوئی کجی نہیں تاکہ وہ عذاب سے بچا سکے. اسی طرح سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 3، 42 کی آیت نمبر 7، 43 کی آیت نمبر 3، 46 کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے قرآن پاک کو واضح طور پر کہا کہ میں نے اس کو عربی زبان میں اتارا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سورہ مزمل قرآن پاک کی چند پہلی آیات میں سے اترنے والی سورہ ہے. صحیح. بہت آغاز میں، یعنی سمجھ لیں تیسری چوتھی وہی ہوگی. اس میں اللہ نے کہا کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک قول ثقیل نازل کریں گے. ثقیل، ٹھیک ہے. اب اردو میں بھی ہم لفظ ثقیل یوز کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا اور میننگ میں آ جاتا ہے. عربی جو ہے نا یہ ایک ثقیل زبان کیوں ہے کہ اس میں کیونکہ ملاوٹ کوئی نہیں تھی، یہ وہیں سے بنی ہوئی تھی، تو اس کے ایکشنز کے ساتھ اس کے ورڈز جو ہیں نا وہ مختلف میننگ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل کہ شیر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نام اسد ہے. اچھا. شیر کھڑا ہے تو اس کا نام اسامہ ہے. شیر حملے کے لیے تیار ہے تو اس کا نام حیدر ہے. اب عربی کسی کے سامنے آپ حیدر کا لفظ بولیں گے تو وہ سمجھے گا کہ وہ شیر جو حملہ کرنے والا ہے. جو شیر سویا ہوا ہے وہ اس کو کبھی حیدر نہیں کہے گا. اور اردو میں شیر جس پوزیشن میں ہو شیر ہی گائیں گے. شیر ہی ہے. ٹھیک ہے. ایکشنز کے ساتھ ساتھ عربی اتنی وسیع، اتنی ثقیل، اتنی گہری زبان ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور زبان اس کلام کو سما ہی نہیں سکتی تھی. اور پھر اس میں مکسچر نہیں تھا. دیکھیں ہماری زبان ہے، آپ اپنے اردو ورڈز کی ایٹیمالوجی کو سرچ کریں، کوئی ترکی کا نکلے گا، کوئی ایران کا نکلے گا، کوئی عربی کا نکلے گا، کوئی سنسکرت کا نکلے گا، کوئی پنجابی کا نکلے گا. اپنا ورڈ ہی کوئی نہیں. ایون انگلش کے اوپر بھی، انگلش کی ایٹیمالوجی آپ کبھی اسٹڈی کریں، ایک جملہ لے لیں اس میں یوز ہونے والے ورڈز کی ایٹیمالوجی دیکھیں، کوئی گریک کا نکلے گا، کوئی جرمن کا نکلے گا، کوئی فرینچ کا نکلے گا، کوئی شاد و نادر انگلش کا نکلے گا جس کی ایٹیمالوجی انگلش ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن عربی کی لفظوں کی ایٹیمالوجی آپ چیک کر لیں، اس میں کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا نہیں آیا. آج بھی مثلا دیکھ لیں، ہم نے ساری اڈاپٹ کر لی ہے نا. وہ موبائل کو جوال کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی عربی کے منہ سے آپ موبائل نہیں سنیں گے، تو ہم نے تو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے آج بھی کسی چیز کا، مثلا آپ وہاں جائیں تو کار کو سیارہ کہتے ہیں، وہ کار نہیں کہتے. آج بھی سیارہ ہی کہتے ہیں. بس کو حافل ہی کہتے ہیں. وہ بس انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو دیکھیں کار ہماری زبان کا ورڈ نہیں، بالکل. موبائل ہماری زبان کا ورڈ نہیں.
ہم bilingual لیکن ہیں. ہمارا ہو گیا سوری. ریڈی والے بھی کہی جاتے ہیں سوری, جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا وہ بھی سوری کہہ جاتا ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے نا. آموں کو کہہ دیتے ہیں وی آئی پی آم. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ پرسن. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اڈاپٹیشن ہے لینگویج کی. عربی نے صدیاں گزر گئی ہیں, صدیاں, کیونکہ اس کو اتنی وسیع زبان ہے. ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں نا, مثلا موبائل فون کا ہمارے پاس لفظ ہی نہیں تھا, اس لیے ہم نے موبائل فون لے لیا. بالکل. ان کے پاس لفظ جوال تھا. ٹھیک ہے نا. موبائل آیا تھا یا نہیں آیا تھا, ان کے پاس لفظ جوال تھا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے قرآن کے لیے عربی کو انتخاب کیا گیا کہ ایک تو یہ ثقیل لینگویج ہے, اس کے ایک ایک لفظ میں 15-20 میننگ ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایملگیمیشن جو ہے نا, کسی قسم کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی. اس لیے یہ جب قرآن اللہ کا کلام ان کے پاس آیا تو یہ اس کے وربیٹم میننگ کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج بھی ترجمہ کرنے والے آج تک قرآن پاک کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکے. مثلا میں رات کو, ابھی میں ایک تازہ اگزامپل دیتا ہوں, میں رات کو پڑھ رہا تھا, ایک سورہ کہف پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک آیت ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اصحاب کہف کو کہہ کے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایقاظن اور رکود 2 لفظ یوز کیے گئے ہیں. اب عام ترجمے والوں نے یہی لکھا ہے کہ ایقاظ کو لکھا ہے کہ سونا, اور رکود کو لکھا ہے جاگنا. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن جب اس کی گہرائی میں اترا اور میں نے کہا یہ فٹ نہیں بیٹھ رہے, تو رکد کہتے ہیں پرولونگڈ ڈورمنسی کو, جسے ہم ہائبرنیشن کہتے ہیں. وہاں اللہ نے کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. دیکھیں نا, سونے میں اور جاگنے میں اور ہائبرنیشن اور ایکٹیو ہونے میں کتنا فرق آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن وہ لفظ ایک ہی ہے. وہ جب میں گہرائی میں پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ہو اللہ اپنے نبی کو, وہ جو جن کو وہ رکھا ہوا تھا غار میں, وہ ہائبرنیٹ کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے وہ کتابیں نکالی کہ مینڈک کیسے ہائبرنیٹ کرتا ہے. تو مینڈک جیسے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ہم نے پڑھی ہوئی تھی مثال مینڈک کی ہائبرنیشن کی, ایسے ہی. تو مینڈک جب ہائبرنیٹ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. 4-5 ماہ وہ ہائبرنیشن میں گزارتا ہے مینڈک. لیکن اگر کبھی آپ زمین کھوتے کھوتے وہاں اس کی بل کے قریب پہنچ جائیں نا, بغیر کھڑکے دھڑکے کے اس کے قریب پہنچ جائیں, تو وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے وہ جاگ رہا ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ وہ بایولوجیکل پروسیس کو, ایجنگ پروسیس کو بھی ویری سلو ڈاؤن کر دیتا ہے ہائبرنیشن. وہ سورہ کہف پہ ہم جائیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ عربی کا جو ہے نا جی, وہیں پہ اگر یہ ورڈ مل جاتا ہائبرنیشن کا تو کتنا آسان ہو جاتا ریسرچ کرنا اور سمجھنا چیزوں کو. لیکن عرب صحابہ سمجھتے تھے اس کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیا چیز. سبحان اللہ. کیونکہ کوئی عربی زبان ترجمہ کرنے والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اس لیے ہم نے یہ ٹاپک کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن میں جب 10 سے 11-12 آیات اس بارے میں ہیں کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا, تو اس کا مطلب ہے کہ عربی میں پڑھو اس کو. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عربی کو سیکھے اور عربی کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر وہ اپنے اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے, اگر وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنائی چاہتا ہے, تو وہ ضرور عربی کو سیکھے.